جب اسٹار ٹائیگر نامی ہوائی جہاز نے اپنی پرواز کا آغاز کیا تو آسمان بالکل صاف تھا، البتہ ہوا کافی تیز چل رہی تھی۔ رات کے 3:15 بجے جہاز کے پائلٹ نے ریڈیو پر پیغام بھیجا کہ وہ برمودا سے شمال مشرق کی طرف 708 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اور سب کچھ بہترین چل رہا ہے، لیکن جہاز اپنی منزل مقصود یعنی برمودا نہ پہنچ سکا۔ کافی تلاش کے باوجود برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہونے والے دیگر جہازوں کی طرح اسٹار ٹائیگر کا بھی نام و نشان تک نہ ملا۔ اس سے بھی حیرت ناک بات یہ کہ ٹھیک 1 سال بعد اسی طرح کے ایک اور جہاز کے ساتھ بالکل ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ خوش آمدید دوستو، ایک اور دلچسپ کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے اس سلسلے میں ہم برمودا ٹرائی اینگل اور اس سے جڑی کہانیوں کے بارے میں جانیں گے اور ان کی حقیقت جاننے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل علم کہانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں۔ تو دوستو، اسٹار ٹائیگر ایک لگژری جہاز تھا جس کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ اپنی آخری پرواز کے وقت اس پر کل 32 افراد سوار تھے۔ 28 جنوری 1948 کو اس نے اپنے سفر کا آغاز لزبن سے کیا۔ اپنے سفر کے پہلے حصے کے اختتام پر یہ پرتگال کے مغرب میں واقع جزیرہ ایزورس میں سانتا ماریا کے مقام پر اترا، جہاں کچھ دیر رک کر ایندھن بھروانے کا منصوبہ تھا، لیکن خراب موسم کی وجہ سے جہاز کے کپتان برائن میک ملن نے رات یہیں رکنے کا فیصلہ کیا اور اگلے روز یعنی 29 جنوری کو جہاز نے اپنی پرواز کے دوسرے حصے کا آغاز کیا۔ اس حصہ میں جہاز نے 3216 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہیملٹن برمودا میں پہنچنا تھا۔ سانتا ماریا میں اس وقت کافی تیز ہوا چل رہی تھی۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے کپتان نے بہت کم بلندی یعنی 2000 فٹ پر پرواز کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات گئے تقریباً 3:15 بجے جہاز کے ریڈیو آپریٹر نے برمودا کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور اپنے پوزیشن کے بارے میں آگاہ کیا۔ جہاز نے صبح 5 بجے اپنی منزل مقصود پر پہنچنا تھا۔ صبح کے 5 بجے، لیکن یہ جہاز اپنی منزل پر نہ پہنچ سکا۔ وقت گزرتا رہا، لیکن جہاز اور اس پر سوار 32 افراد کا کچھ بھی پتہ نہ چل رہا تھا۔ برمودا کنٹرول ٹاور میں ہلکی سی پریشانی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ جہاز سے بار بار رابطے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر کوشش ناکام رہی۔ جہاز کا عملہ کافی تجربہ کار تھا۔ اس کے علاوہ جہاز کی بناوٹ ایسی تھی کہ سمندر میں گرنے کی صورت میں وہ پانی پر تیر سکتا تھا، اس لیے کنٹرول ٹاور میں موجود لوگ اس بات سے مطمئن تھے کہ کسی خرابی کی صورت میں کپتان جہاز کو پانی پر اتار سکتا ہے اور مسافروں کے پاس اتنا وقت ضرور ہوتا کہ وہ اپنی جان بچا سکتے۔ جب جہاز سے رابطہ قائم نہ ہو سکا تو جہاز کی تلاش کا آغاز کیا گیا۔ جس جگہ جہاز نے آخری پیغام بھیجا تھا اس کی درست پوزیشن معلوم کی گئی اور برمودا سے اس جگہ کے درمیان تقریباً 520 مربع کلومیٹر کے رقبہ کی تلاشی لی گئی۔ تلاشی میں 26 جہازوں نے حصہ لیا اور تلاش 5 دن جاری رہی، لیکن نتیجہ 0 رہا۔ 1 سال بعد 31 جنوری 1949 کو تاریخ نے اپنے آپ کو پھر سے دہرایا۔ اسٹار ایریل گم ہونے والے اسٹار ٹائیگر کا سسٹر ایئر کرافٹ تھا۔ یہ جہاز بھی اپنے سفر کا پہلا حصہ مکمل کرنے کے بعد برمودا پر ایندھن بھروانے کے لیے رکا، اور جب اس جہاز نے اپنے سفر کے اگلے حصے کا آغاز کیا تو موسم بالکل پرسکون تھا۔
اس جہاز نے بھی اپنے آخری پیغام میں سب اچھا ہونے کی رپورٹ دی، اور اس کے بعد یہ جہاز بھی بالکل سٹار ٹائگر کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں کھو گیا۔ اس بار بھی کافی دن تک اس کی تلاش کی گئی، لیکن اس تلاش کا نتیجہ بھی 0 رہا۔